الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آله كمال نهاية لكمالك عدد كماله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ سوال کرنے والوں کی طرف سے یہ سوال ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ یہ سوال ہے۔ میرے دوستو، آئیے ہم سمجھتے ہیں اس سوال کو، اور آج ہم ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھ کر کے پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا۔ اگر یہ سوال کوئی غیر کرے تو مجھے الجھن نہیں ہوتی ہے۔ الجھن اور دل کے اوپر چوٹ اس وقت لگتی ہے جب اس طرح کے سوالات مسلمان کے زبان پہ آتے ہیں، اور وہ بھی وہ مسلمان جو مغربی دنیا سے متاثر ہو کر اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، یہود و نصارہ سے متاثر ہو کر اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ میرے دوستو، مسلمانوں کی زبان سے اس طرح کے سوالات زیب نہیں دیتا ہے۔ آئیے آج ہم سمجھتے ہیں اور ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اسلام نے سب سے بڑی دولت جو مسلمانوں کو دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور ایمان ملا ہے مجھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور جس دنیا کے اندر ہم اور آپ اور پوری دنیا کی انسانیت سانس لے رہی ہے، یہ بھی اسلام ہی کا دین ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور دنیا کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ اسلام ہی کا دین ہے، کسی اور کا دین نہیں ہے۔ آج آپ دنیا کے اندر جو سانس لے رہے ہیں، یہ بھی اسلام ہی کا دین ہے، اسلام ہی نے دیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین، آسمان زمین کو بنایا اور پیدا کیا، اور اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور کیوں کیا؟ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین کو بناتے ہی نہیں، اس دنیا کو پیدا کرتے ہی نہیں، اور اس دنیا کو چاند اور سورج اور ستارے سے سجاتے ہی نہیں۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ دنیا، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ اللہ کی نافرمانی کر کے سانس لے رہے ہیں، یہ اسلام ہی کا دین ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں آپ اس روئی زمین کے اوپر آج آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ تمام کی تمام اسلام ہی کا دین ہے۔ اگر دنیا اللہ بناتے ہی نہیں تو ہم آتے ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا مقصود نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی نہیں بناتے، اور جب دنیا بناتے ہی نہیں تو دنیا کے اندر ہم آتے نہیں، دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہی نہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ تمام چیزیں دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے زمین کے اوپر ہو،
چاہے آسمان کے اوپر ہو، چاہے خشکی میں ہو، چاہے تری کے اندر ہو، ہر ایک اسلام ہی کا دین ہے۔ اور جتنی بھی ایجادات آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، بیل گاڑی سے لے کر کے ہوائی جہاز تک، جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ تمام کی تمام اسلام ہی کا دین ہے۔ مسلمان ہسٹری پڑھتے نہیں ہیں، مسلمان تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے نہیں، علماء کی گفتگو کو سنتے نہیں، علماء کی بیانات کو سنتے نہیں، تو اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ نہ دین ملا اور نہ دنیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ میرے دوستو، آپ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذرا ادھر ہی آئیے، اور ہمارے اس ملک کے اندر جو ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہے ہارون رشید، سب جانتے ہیں، بچے بچے بھی جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جن کا نام کیا تھا؟ ہارون رشید بادشاہ تھا۔ اور اس وقت یہ ملک وسیع و عریض، بہت وسیع و عریض تھا، بہت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی، اور اب سمٹ کر کے تھوڑا سا ہو گیا ہے۔ اس زمانے کے اندر ایسا نہیں تھا، بہت وسیع و عریض حکومت تھی ان کی۔ اور انہوں نے اپنے زمانے کے اندر ایک گھڑی بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ گھڑی، جو ہم کلائی کے اوپر پہنتے ہیں نا، گھڑی ایجاد کیا تھا، اور وہ بھی 4 میٹر اونچی گھڑی تھی وہ، اور پورے کے پورے اسٹیل سے بنی ہوئی تھی۔ اور اس طرح گھڑی بنا کر کے فرانس کے حکومت کو تحفہ میں دیا۔ جو فرانس کے اندر اس وقت حکومت کر رہا تھا، ان کا نام تھا شارلیمان، جو وہاں کا بادشاہ تھا۔ ان کو تحفے میں ہدیے کے طور پہ بھیجا تھا، کس نے؟ ہارون رشید نے۔ اور اس گھڑی کی خاصیت یہ تھی، کیا خاصیت تھی؟ کہ 1 گھنٹہ ہوتا، 1 گھنٹہ تو اس میں ایک سریلی آواز آتی، اور اس کے پیچھے ایک گھوڑ سوار نمودار ہوتا۔ ایک گھنٹے پہ 1، 2 گھنٹے پہ 2، 3 گھنٹے پہ 3، اس طرح، اور 12 گھنٹے کے اوپر 12 گھوڑ سوار اس گھڑی سے نکلتے، اور چاروں طرف گھڑی کا چکر لگاتے، اور لگا کر کے پھر اس کے اندر داخل ہو جاتے۔ یہ بہت حیران کن تھا، اور وہ گھڑی پانی کی زوروں سے چلتا تھا۔ وہاں کی حکومت نے جب یہ نظارہ دیکھا تو پریشان ہو گیا، اور کہا کہ ہم نے کبھی اس طرح کی گھڑی دیکھی ہی نہیں ہے، جو ہارون رشید نے فرانس کی حکومت کو تحفے میں دیا تھا۔ اور فرانس کی حکومت یہ گھڑی کا نظارہ دیکھ کر کے وہاں کے پورے درباری پریشان تھے، وہاں کے حکومت پریشان تھے، وہاں کے عوام الناس اس گھڑی کو دیکھ کر کے پریشان تھے، اور سب یہ سمجھنے لگے تھے کہ کوئی نہ کوئی شیطان اس کے اندر ہے، کیونکہ گھڑی کے اندر سے اس طرح گھوڑ سوار کا نکلنا، گھوڑے کے اوپر ایک آدمی سوار ہے، اور وہ چاروں طرف چکر لگانا، اور لگا کر کے پھر اس کے اندر داخل ہو جانا، یہ اس بات کو ثابت کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی شیطان اس کے اندر ہے۔ فرانس کے حکومت نے اپنے ملک کے اندر جتنے بھی نجومی تھے اور جتنے بھی پادری تھے، تمام لوگوں کو دربار کے اندر طلب کیا، اور ان سے مشورہ کیا کہ آخر کیا بات ہے۔ ان تمام نجومیوں نے یہ کہا، اور وہاں کے پادریوں نے یہ کہا، یہ کوئی نہ کوئی جادو ہے، یا کوئی نہ کوئی شیطان ہے، اور اس کو ہم رات میں اتار کر کے کھولیں گے، اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اندر گھوڑ سوار کون سا ہے، کون سا شیطان ہے اس کے اندر۔ میرے دوستو، رات کے 12 بجنے کے بعد جب 12 گھوڑ سوار ایک کے بعد دیگرے نکلے، اور نکلنے کے بعد پھر داخل ہو گئے، تو ان لوگوں نے اس گھڑی کو اتار کر کے کھولنا شروع کیا۔ پورے
घड़ी के कुल पुर्जे को निकाल करके बाहर कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। न उसमें कोई शैतान था, न कुछ था, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर उस घड़ी को उसी तरह सेट करने के लिए कोई कारीगर पूरे फ्रांस में मौजूद नहीं था। कई महीनों तक फ्रांस के हुकूमत कारीगर को तलाश करते रहे, लेकिन कोई ऐसा कारीगर नहीं मिला जो उस घड़ी को फिर से सेट करके बना करके फिर उसको लगा सके। और वहां के बादशाह शर्मिंदा है और हारून रशीद से बात भी नहीं कर रहा है। शर्मिंदगी से क्या कहेंगे वो? इतने बड़े मुल्क के बादशाह हैं और इतनी बड़ी सल्तनत है, और वहां के लोग इस तरह के बेवकूफ है। मेरे दोस्तों, उस वक्त जिस वक्त हारून रशीद ने घड़ी बना करके फ्रांस की हुकूमत को तोहफा किया था, उस वक्त यूरोप के ममालिक और ये गोरे चट्टे लोग साइंस को जादू समझते थे, साइंस से वाकिफ नहीं थे। साइंस से वाकिफियत और इसका तारुफ इस्लाम ने कराया। इस्लाम ने बताया कि साइंस क्या होता है, जिसकी वजह से बाद में चल करके वो लोग तहकीक करने लगे और आज भी तहकीक कर रहे हैं। कुरान की एक एक आयत जितना वो लोग पढ़ते हैं उतना मुसलमान नहीं पढ़ता है, क्योंकि कुरान के अंदर हर लफ्ज के अंदर कोई न कोई साइंसी वजूहात आपको मिलेंगे, जो आज से 1400 साल पहले, 1450 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हजरत जिब्राइल के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया था। आज पूरे यूरोप ममालिक, मगरबी ममालिक, खास करके यहूद और नसारा कुरान के एक एक लफ्ज को पढ़ते हैं। कुरान के ऊपर जबर क्यों है वो भी जानते हैं। कुरान के नीचे जेर क्यों है वो भी जानते हैं। कुरान के ऊपर अलिफ लाम क्यों लगाया गया वो भी जानते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं जानता है तो ये मुसलमान आज नहीं जानता है कुरान को। मालूम यह हो रहा है कि साइंस इस्लाम ने दिया है, जिसकी वजह से तरक्की करके ये लोग बैलगाड़ी से उठ करके हवाई जहाज तक बनाया और बहुत सारी चीजों को बना करके दुनिया के अंदर इजाद किया। ये इस्लाम का देन है। पूरी दुनिया के मुसलमानों से हम कहना चाहते हैं कि जितने भी साइंस तरक्की कर ले, ये तमाम के तमाम किसने दिया है? इस्लाम ने दिया है। पहले जमाने के लोग साइंस को जादू समझते थे, और अगर आप हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो मालूम होगा कि इस रोई जमीन के ऊपर आज जो लोग कैमरा समझते हैं ना, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और फोटो यहां से वहां भेजते रहते हैं, इस कैमरा को सबसे पहले किसने आजाद किया मालूम है? कैमरा का मौजूद सबसे पहला शख्स कौन था? मेरे दोस्तों, वो मुसलमान था जिसने दुनिया में कैमरा इजाद किया, और उसका नाम इब्न हैसिम था, और वो मुसलमान था, जिसके जरिए से आज पूरी दुनिया कैमरा को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जी आज के जमाने में उसके ऊपर कोई और अपना लेबल लगा करके अपना नाम रोशन करे, लेकिन मेरे दोस्तों, तारीख को भुलाया नहीं जा सकता है, हिस्ट्री को भुलाया नहीं जा सकता है, तारीख को मिटाया नहीं जा सकता है। आप तारीख और हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कैमरा इजाद करने वाला वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमान था, और उसका नाम इब्न हैसिम था। आप चलेंगे कि रोशनी है, और रोशनी और बसारत, रीटीना का किरदार अदा करने वाला शख्स भी कौन था? वो इब्न हैसिम था। रोशनी, बल्ब के अंदर रोशनी है ना, इसको दुनिया से मुतारफ कराने वाला शख्स कौन था? वो भी मुसलमान था, और उनका नाम भी इब्न हैसिम था।
اور آج یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ اسلام ہی نے دنیا کو سب کچھ دیا، اسلام ہی کی وجہ سے دنیا ہے، اسلام ہی کی وجہ سے دنیا کے اندر ساری چیزیں ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہے ہر ایک کا موجد مسلمان ہی ہے، اور اسلام ہی نے دیا ہے۔ آپ لے لیجئے کیلنڈر کو، لے لیجئے آپ، جس کے اندر آپ تاریخ دیکھتے ہیں نا، آج 1 تاریخ ہے، کل 2 تاریخ ہے، پرسوں 3 تاریخ ہے۔ آپ کیلنڈر دیکھتے یا نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ کیلنڈر سب سے پہلے دنیا کو بتایا، کیلنڈر یہ کیلنڈر ہے، دنیا کو متعارف کرایا، دنیا والوں کو دیا۔ وہ دینے والا شخص کون تھا؟ وہ بھی مسلمان تھا، جس کا نام عمر خیام تھا۔ اور آپ کہتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ یہ پوچھنے والا شخص پکا بیوقوف ہے، یا تو وہ اسلام کو جانتا نہیں ہے، قرآن کو جانتا نہیں ہے، احادیث کو جانتا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم مسلمانوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ ہسٹری کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کیجئے، اور مطالعے کی عادت ڈالیے، اور کیمرہ اور موبائل کے اوپر اپنے وقت کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دنیا کے اندر کشش اور ثقل کے درست پیمائش کرنے والا اور دنیا کو یہ چیزیں دینے والا وہ بھی کون تھا؟ مسلمان تھا، اور اس کا نام بھی عمر خیام ہی تھا، وہ بھی مسلمان ہی شخص تھا۔ میرے دوستو، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کے اوپر آپ غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس کا موجد، اس کا ایجاد کرنے والا کوئی نہ کوئی مسلمان شخص ہی تھا۔ آپ لے لیجئے، آپریشن سے پہلے مریض کو بے ہوش کرتے ہیں۔ آج بڑے سے بڑے آپریشن ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں؟ اور مریض کو جو بے ہوش کرتے ہیں، یہ بے ہوش کرنے کا طریقہ کس نے دیا تھا؟ زکریا الرازی نے دیا تھا۔ اور آپ پوچھتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ اگر وہ بے ہوش کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا تو مشکل تھا۔ لوگ آپریشن ایسے ہی کرتے اور مریض چیختے رہتے اور چلاتے رہتے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، میں دنیا کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا کو آنکھ پہ روشنی کے مضر اثرات ہوتے ہیں۔ آنکھ کے اوپر اگر روشنی ڈالا جائے تو اس سے نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس نقصان کو بتانے والا شخص کون تھا؟ وہ بھی زکریا الرازی ہی تھا۔ اور آپ ہم سے کہتے ہیں، مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ دنیا کو اسلام نے سب کچھ دیا۔ جتنی بھی چیزیں اس دروئی زمین کے اوپر ایجاد ہو رہی ہے، وہ تمام کے تمام اسلام ہی کا دین ہے۔ دنیا کو الجبرا ایجاد کرنے والا اور دنیا کو الجبرا دینے والا وہ شخص کون تھا؟ وہ موسیٰ خوارزمی تھا، اور وہ مسلمان تھا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے کچھ بھی نہیں دیا، اسلام نے کیا دیا؟ میرے دوستو، آپ اپنے بالوں میں جو شیمپو لگاتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں کہ نہ لگاتے ہیں؟ میری ماں بہن تو زیادہ لگاتی ہے۔ 1957 کے اندر شیمپو ایجاد ہوا، اور وہ ایجاد کرنے والا ایک مسلمان تھا جس کا نام محمد تھا۔ شیمپو آج لوگ کچھ بھی اس کے اوپر لیبل لگا دیں کہ یہ ہماری کمپنی ہے، یہ ہماری کمپنی ہے، لیکن سب سے پہلے 1957 کے اندر شیمپو ایجاد ہوا، اور ایجاد کرنے والا شخص، اس کا موجد کون تھا؟ وہ مسلمان تھا، اور اس کا نام محمد تھا۔ اور اس کے باوجود مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، وہ خاموش رہ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ڈنکے کے چوٹ کے اوپر دنیا والوں کو بتاؤ کہ دنیا کے اندر آج کل جو سائنس ترقی کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں اسلام ہی کا دین ہے۔ زمین پہ زلزلے آتے نا زمین کے اوپر،
اور وہ زلزلوں کو سائنسی وجوہات سے پرکھنا اور اس کو متعارف کرنا، یہ کس نے دیا تھا؟ یہ بھی اسلام ہی نہیں دیا تھا، اور اس کا نام ابن سینا تھا، مسلمان تھا وہ۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، آپ کپڑے کو لے لیجئے، آپ چمڑے کو لے لیجئے، آپ کانچ کے گلاس کو لے لیجئے، یہ سب بنانے والا کون تھا؟ ابن سینا تھا۔ اور آج آپ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے کیا دیا؟ ہر ایک چیز کے اوپر آپ غور کریں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کے اوپر غور کرتے چلے جائیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اسلام ہی کا دین ہے۔ کسی نہ کسی مسلمانوں نے اسے ایجاد کیا ہے۔ دھاتوں کی صفائی اور اسٹیل بنانے والا پہلے اسٹیل نہیں تھا، اسٹیل کو بنانا اور دھاتوں کی صفائی کرنا یہ کس نے دیا تھا؟ اسلام نے دیا تھا، مسلمانوں نے اسے ایجاد کیا تھا، اور ان کا نام بھی ابن سینا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا، یہ اسلام نے دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیا، اسلام نے دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا، اسلام نے دیا۔ کیا قرآن دیا، اسلام نے دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ خلفائے راشدین حضرت علی کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ ایسی بہت ساری شخصیت ہیں، کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ اور انہوں نے ہر ایک چیز کو کیسے استعمال کرنا بتایا، اور کس نے بتایا؟ اسلام نے بتایا۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ اسلام نے کچھ بھی نہیں دیا دنیا کو، یہ باتیں سرے سے ہی غلط ہے۔ اور یہ بات جب ایک مسلمان کہتے ہیں، وہ وہی مسلمان ہے جو مغربی دنیا سے متاثر ہیں۔ میرے دوستو، جب مسلمان اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گدھا ہے یہ۔ اندازہ ہوتا ہے نہ علم ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور چلے اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے۔ میرے دوستو، اسلام نے سب کچھ دیا ہے۔ دنیا میں ادویات بنانے کا، دوائی بنانے کا علم کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ آپ ہسٹری دیکھیے، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، معلوم ہوگا۔ آج دوائی بناتے ہیں نا، ایک سے ایک کمپنی ہے دوائی کی، اور سب کے سب لٹیرے ہیں۔ اور یہ ایجاد کس نے کیا تھا؟ یہ بھی ابن سینا ہی نے کیا تھا۔ معلوم ہو رہا ہے؟ علم ارضیات، زمین کا علم، معلوم ہو رہا ہے؟ زمین کا علم۔ اور مغرب والوں نے، جو مغربی دنیا کے لوگ ہیں، انہوں نے بابائے ارضیات کا لقب کس کو دیا تھا؟ وہ ابن سینا کو دیا تھا، جو مسلمان تھا۔ مغربی دنیا کے لوگ اپنی زبان سے بابائے ارضیات کہتے ہیں، کس کو؟ ابن سینا کو۔ اور آج یہ مسلمان اور یہ دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے کیا دیا ہے؟ اسلام نے سب کچھ دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور مصنوعی دانت لگاتے ہیں۔ مصنوعی دانت سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ وہ بھی مسلمان ہی تھا۔ ٹیڑھے دانت کو سیدھا کرنا یہ کس نے بتایا تھا؟ اسلام نے بتایا تھا، مسلمانوں نے اسے ایجاد کیا تھا۔ اور خراب دانت کو نکال کر کے باہر کرنا اور اچھے دانت بنا کر کے اس کے اندر سیٹ کرنا تاکہ ہڈی چبا سکے، یہ کس نے کیا تھا؟ اسلام ہی نے دیا تھا، مسلمانوں ہی نے ایجاد کیا تھا، جس کا نام ابو القاسم زہری تھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ ابو القاسم زہری تھا وہ۔ میرے دوستو، آنکھ، کان اور پتے کا آپریشن ہوتا ہے نا، آنکھ کا آپریشن، موتیا بین ہو جائے آپریشن کرنا، یہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا۔ کان کے اندر کوئی خرابی آ جائے اور اسے آپریشن کرنا اور کان کو صحیح کرنا، یہ کس نے بتایا تھا؟ مسلمانوں نے بتایا تھا۔ پتے کے اندر کچھ خرابی ہو جائے اور اس کو نکال کر کے باہر کرنا، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ کرتے ہیں آپریشن کے ذریعے سے، یہ کس نے بتایا تھا؟ مسلمانوں ہی نے بتایا تھا، جس کا نام ابو القاسم زہری تھا۔
اور آج آپ ہم سے کہتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ تھوڑا بھی شرم نہیں آتی ہے؟ خاص کر کے مسلمانوں کو۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہم پوری دنیا کے ان مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں جو لکھنا جانتے ہیں، جو پڑھنا جانتے ہیں، جو کتابوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہسٹری کو دیکھیں اور اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں کس نے ایجاد کیا تھا۔ آج کل سرجری ہوتے ہیں نا، سرجری، بائی پاس سرجری، اور ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر لوٹتے رہتے ہیں، لوٹتے ہیں نہیں لوٹتے ہیں؟ یہ سرجری کرنے کا دنیا میں متعارف کرایا کہ سرجری کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے آلات کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ کس نے کیا تھا؟ یہ بھی ابو القاسم زہری نے کیا تھا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ مسلمان تھا۔ میرے دوستو، اسلام ہی نے سب کچھ دیا ہے، پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اور ہم تو کہتے ہیں اپنے علماء کرام سے، جو ممبروں محراب کے زینت بنے ہوئے ہیں، صرف نماز کے اوپر بیان کرنا، زکات کے اوپر بیان کرنا، بس اسی کے اوپر، بھائی کبھی کبھی تاریخ اور ہسٹری کے اوپر بھی بیان کیجئے، تاکہ عوام الناس کو معلوم ہو سکے کہ یہ کس نے ایجاد کیا۔ علم اعداد، جدید ریاضیات اور ادویات کو درست مقدار کے اندر دینا، یہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ یعقوب الکندی نے۔ ہوتا ہے نا، بچے اتنے سال کے ہیں، اس کو کتنے ڈوز کے دوائی دینا ہے، بڑے ہو گئے کتنے ڈوز کا دینا ہے، اینٹی بائیوٹک دینا ہے، چھوٹا بچہ ہے تو کتنے پاور کی ہونی چاہیے۔ یہ مقدار متعین کس نے کیا تھا؟ مسلمانوں نے کیا تھا کہ اس طرح دینا ہے اور اس طرح کرنا ہے۔ جدید ریاضیات جو آج پڑھائے جاتے ہیں اسکول کالج کے اندر، اس کو کس نے ایجاد کیا تھا؟ یہ یعقوب الکندی ہی نے ایجاد کیا تھا۔ میرے دوستو، دیکھنے کی کوشش کیجیے، آپ دیکھیں گے روشنی ہے نا، روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے تیز ہے۔ یہ دنیا کو کس نے بتایا تھا؟ یہ مسلمانوں نے بتایا تھا، جن کا نام تھا البیرونی، ان کا نام ہی تھا البیرونی، اور اسی کے اندر وہ پڑے رہتے تھے۔ زمین، چاند اور سیارے، ستارے اور اس کی حرکت، قطب شمالی اور قطب جنوبی، یہ ساری چیزوں کو متعین کرنے والے کون تھے؟ وہ البیرونی ہی تھے، مسلمان ہی تھے۔ وہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو لاتے رہیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ اسلام ہی کا دین ہے۔ کوئی نہ کوئی مسلمان ہے جس نے انہیں ایجاد کیا ہے اور اس دنیا کو بتایا ہے کہ اس کو اس طرح کرنا ہے۔ دنیا میں ہائیڈرو ایسڈ اور ایک اور ایسڈ آتے ہیں، نائٹرک ایسڈ، اور سفید سیسا بنانے کا طریقہ کس نے دیا تھا؟ جابر ابن حبان نے دیا تھا، اور انہوں نے ہی بتایا تھا کہ اس طرح کے ایسڈ اس طرح بنتے ہیں اور اس طرح کے ایسڈ اس طرح بنتے ہیں، اور سفید سیسا کس طرح بنایا جائے گا اس کا طریقہ بھی انہوں نے ہی بتایا تھا۔ اور وہ کون تھا؟ مسلمان تھا۔ چاند اور ستارے اور سیاروں کے حرکات اور اس کے سکنات کو متعین کرنا، کون سا ستارہ کب نکلتا ہے اور کون سی سیارہ کس جانب کب جاتا ہے، ان تمام چیزوں کی تعین کس نے کیا تھا؟ نصیر الدین نے کیا تھا۔ نصیر الدین توسی مسلمان تھا، وہ انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ اور آج ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ میرے دوستو، آپ جب تاریخ کی ایک ایک چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، دنیا کے اندر جتنی بھی ایجادات ہیں، قلم سے لے کر کے صابن تک اور سوئی سے لے کر کے دھاگے تک، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز اسلام نے دیا ہے اور کسی نہ کسی مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے۔ چاہے اور ساری چیزیں دیکھ لیجئے، آپ جائیں گے گولی بارود کی طرف، وہاں پہ جائیے، آپ میزائل کی طرف جائیں گے، وہاں جائیے آپ،
ہر ایک اسلام نے ہی دیا ہے، اور اس کے اندر کسی نہ کسی طرح ایک مسلمان ہی شامل ہے۔ اگرچہ آج یہ دنیا اپنی پاور کے اندر آ کر کے ان تمام چیزوں کے اوپر کسی اور کا لیبل لگا دے، لیکن میرے دوستو، تاریخ کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، ہسٹری کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جیسا جاہل آدمی اس ہسٹری کا مطالعہ ہی نہ کرے، اس ہسٹری کو جاننے کی کوشش نہ کرے، اور آج جیسے کہ ہمارے علماء کرام ہیں، جب دیکھو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ صدقے کا بیان ہے، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ کا بیان ہے، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کھانے پینے کا بیان ہے، میرے بھائی ممبر و محراب سے آپ ہسٹری کو بھی بیان کریں، اور اسلامی تاریخ کو عوام الناس کے سامنے رکھیں، سائنس کو بھی عوام الناس کے سامنے رکھیں، اور قرآن سے اسے بتانے کی کوشش کریں کہ کیا کیا دیا اسلام نے، تو عوام الناس کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے۔ آ رہی ہے بات؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود قرآن نے کہا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اسلام نے یہ ساری چیزیں دیا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم کہیں ایسا نہ ہو جاؤ کہ اس دنیا کے اندر گم ہو جاؤ، بلکہ تم اپنا دل اور لگانا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ساری چیزیں استعمال کرنے کے باوجود اللہ کو نہ بھولنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے، خلفائے راشدین کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے مسلمان بادشاہ آئے، اور کس کے زمانے میں کیا چیزیں ایجاد ہوئی، ہر ایک کو دیکھنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، ساری چیزیں معلوم ہو جائے گا کہ دھات کس نے ایجاد کیا، فلاں چیزیں کس نے ایجاد کیا، وہ ساری چیزیں اسلام کا دین ہے، اور یہ سب مسلمان سائنس داں ہی تھے، اور تم پوچھتے ہو کہ اسلام نے آج تک دنیا کو دیا ہی کیا ہے؟ میرے دوستو، بہت افسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہسٹری کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، قرآن پڑھیں تو اس کی تفسیر کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، تفاسیر کے اندر بھی بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں، بس اتنی سی بات کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ساری چیزیں خود تمہارا وجود، جس نے سوال کیا ہے، خود تمہارا وجود اسلام کا محتاج ہے، اسلام ہی نے تمہیں کھڑا کیا ہے۔ تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا؟ اور اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کوئی محبوب چیز ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کی طوفیل میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں۔ بس دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔